ایام حیض گزرنے پر غسل واجب کا اہتمام لازم ہے. اگر کوئی دونوں میں فرق نہ کر سکے اور دیکھے کہ اگر حیض عادت کے مطابق آتا ہے تو اس خون کو حیض اور بعد والے کو استحاضہ سمجھے. عادت سے مراد استحاضہ کا مرض شروع ہونے سے قبل عموماً جتنے دن اسے حیض رہتا تھا، یعنی بیماری سے پہلے جتنے دن اس کی عادت تھی، 3 یا 5 دن جو بھی دن کی. اور اگر حیض عادت کے مطابق نہ آتا ہو، یعنی ڈسٹرب ہی رہتا ہے، یعنی مرض سے پہلے بھی دنوں میں بے قاعدگی تھی. کچھ لوگوں کے باقاعدہ ہوتے ہیں، ریگولر ہوتا ہے سائیکل، اور کچھ کا ارریگولر ہوتا ہے. تو خون کی رنگت اور گاڑھے پن سے بھی اس کا دونوں کا فرق کیا جا سکتا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اب آپ کو سوال دیا جائے گا کہ استحاضہ کی پہچان کے طریقے بتائیے، تو کیا بتائیں گے؟ کس کس سے؟ عادت سے، کلر سے، اسمیل سے، ٹھیک ہے، دونوں کے فرق سے. حیض کا خون عام طور پر گاڑھا اور گہرا سرخی مائل یا بلیکش یا براؤنش ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون نکسیر میں نکلنے والے خون کی مانند ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے. نکسیر کبھی دیکھیے، کبھی آپ کو آئی بھی ہوگی، تو وہ ایک دم قطرے گرتے ہیں تو جیسے پانی بہ رہا ہو. حیض کے دنوں میں نماز روزہ چھوڑ دے اور ان ایام کے بعد غسل کر کے عبادت شروع کرے. ام سلمہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا، تو اس کے لیے ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عارضہ لاحق ہونے سے پہلے، یعنی یہ بیماری آنے سے پہلے، عام مہینوں کے دنوں میں اور راتوں کی گنتی کو گن لے. یعنی اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے مہینے کے دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے کہ استحاضے کی بیماری سے پہلے پیریڈز کتنے دن اور رات ہوتے تھے. اس میں صرف دن ہی نہیں، رات بھی گننی چاہیے. اور استحاضہ والے مہینے میں اسی اندازے سے نماز پھر چھوڑ دے. جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ رہے اور نماز پڑھتی رہے، یعنی اب پیڈ وغیرہ اسی طرح رکھتی رہے اور نماز پڑھتی رہے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں پوچھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان کی لگن دیکھی، یعنی ٹب دیکھا کہ خون سے بھری ہوئی تھی، اتنا زیادہ ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بیماری سے پہلے کی عادت کے مطابق نماز سے رکی رہو، جیسے کہ باقاعدہ تمہیں حیض روکتا تھا، پھر غسل کر لو اور اس کے بعد باقی سب کام معمول کے مطابق. صرف اتنے دن بیچ میں سے نماز چھوڑو اور باقی پڑھتی رہو. استحاضہ اور حیض والے خون میں فرق کرنا. فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اپنے خون کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، تم ذرا غور سے دیکھو، جب تمہارا حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض گزر جائے تو طہارت حاصل کرو اور دوسرے حیض کے ایام آنے تک نماز پڑھتی رہو. ابن عباس نے مستحاضہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب وہ خوب گہرا سرخ خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے، اور جب طہر محسوس کرے اگرچہ ایک گھڑی ہی ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے. یعنی اگر پاک ہو گئی ہے عورت اور ابھی 15 منٹ باقی ہیں صرف نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو یہ نہ کہے کہ 15 منٹ میں تو نہایا نہیں جا سکتا، تو چلے ایک ہی دفعہ نہا لیں گے دن کو پھر نماز پڑھ لیں گے. نہیں، اسی وقت غسل کر کے نماز ادا کر لیں. 5 سے 10 منٹ میں آرام سے انسان نہا کے کپڑے پہن سکتا ہے اور اگلے 5 منٹ میں فرض نماز ادا کر لیتا ہے. تو اس لیے اصل توجہ کس پہ رہنی چاہیے؟ نماز پہ، اس پہ نہیں کہ اب سوچنے میں ہی 10 منٹ گزار دے، کیونکہ کچھ لوگ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی کہ اللہ پاک مجھے جلد فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ بھی انسان کے لیے کنفیوژن کی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ اس کی عبادت کا صحیح لطف اور نہ کسی اور کام کا. حمنہ بنت جہش کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اور بڑا سخت استحاضہ ہوتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں. تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب بنت جہش کے گھر میں پایا، یعنی وہاں گئی. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جس سے بہت شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے، یعنی میں نماز نہیں پڑھ پاتی. آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا. انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پھر کپڑا باندھ لیا کرو. میں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میری تو دھار بہتی ہے، یعنی لٹرلی، یعنی جیسے ٹیپ کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کر لو کافی، اگر دونوں کی ہمت ہو تو یہ تمہیں معلوم ہوگا. آپ نے فرمایا یہ دراصل شیطانی کچوکا ہے، یعنی یہ
شیطان کا انسانی جسم پہ وار ہوتا ہے جس سے وہ رگ پھٹتی ہے اور خون نکلتا ہے. استحاضہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطانی کچوکا یعنی کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ ایک دم جسم میں کوئی سوئی چبھی ہے؟ ہوتا نا بیٹھے بیٹھے ایک دم جیسے کچھ. اسی طرح بعض اوقات جسم کے اندرونی حصوں میں شیطان جو ہے جا کے کچھ مار سکتا ہے اور خون جاری ہو سکتا ہے. تو اب میڈیکل سائنس اس کو اس طرح نہیں ایکسپلین کر سکتی، لیکن ہم اس پر کیوں یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا. بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو 23 یا 24 دن نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھتی رہو، تمہیں یہ کافی ہے. اور ہر مہینے ایسا ہی کرو جیسے عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں کرتی. دوسری صورت، اور اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے دونوں کو جمع کر لو اور ان کے لیے ایک دفعہ غسل کر لو. پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل اور کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو. فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کر لو. اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. کون سی؟ دو نمازیں جمع کر کے غسل کر لینا. اب کوئی سوال اس بارے میں تو پوچھ لیجئے، ورنہ میں نماز کے اوپر آؤں گی. اب کہ مریض کی نماز کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے. کوئی بات پیریڈ سے متعلق؟ جی آپ فرمائیے. اگر تو وہ پیریڈز کے قریب ہے تو حیض ہی شمار ہوگا کہ ارلی پیریڈز ہو گئے، لیکن اگر وہ مڈل آف نو ویئر تو وہ پھر شیطانی کچوکا ہو سکتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی ڈیٹ ہے مثلا فکس ہے، بس اسی دن ہوتے، کسی دفعہ 1-2 دن پہلے ہو گئے تو وہ پیریڈز ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہ ساتھ ہی ہے اس کے. یا بعض اوقات 1 مہینے میں 5 پہ ختم نہیں ہوئے، 6 پہ جا کے ہوئے تو کوئی بات نہیں، وہ کسی فوڈ وغیرہ یا موسم کے چینج سے آپ کا 1 دن اوپر بڑھ گیا، اس کو آپ حیض ہی شمار کریں گے. لیکن اگر آپ پیریڈز کے دنوں کے بالکل علاوہ کہیں ایسے ہی بیچ میں شروع ہو گیا کچھ تو وہ پھر آپ کا استحاضہ شمار ہوگا. جی اس بارے میں اسکالرز کا میں نے پڑھا تھا کہ بیسک نارم چونکہ حیض ہے تو عورت کو سب سے پہلے کوئی بھی خون جو ہے وہ حیض ہی شمار کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ارریگولر بلیڈنگز ہو جاتی ہیں. جیسے شروع ہوتے ہیں پیریڈز تو بچیوں کو 15 دن بعد دوبارہ پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو وہ پیریڈز ہی ہوں گے الا یہ کہ استحاضہ اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ استحاضہ جو ہے نا وہ کنٹینیوس ہوتا ہے اور اس میں مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی عورت پاک نہیں ایک طرح سے ہوتی ہے اور فیو ڈیز کے علاوہ. درست ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بیچ کی مدت جو ہے نا 23-24 دن کی، جی جیسے اس حدیث میں آئی ہے، تو اگر یہ 23-24 دن کی مدت میں ایک دفعہ ہو رہا ہے پھر دوسری دفعہ ہو رہا ہے، پھر ٹوٹل کنٹینیوٹی نہیں ہے لیکن آف اینڈ آن ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پھر جو دن ہے وہی شمار ہوں گے اور باقی جو ہے اس کو استحاضہ. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسی تھوڑی سی اسپاٹنگ کسی وقت ہو جاتی ہے، پیریڈز نہیں ہوتے، پھر جو اصل دن آتا ہے اس وقت ہی پیریڈز ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس صورت میں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ اگر پیریڈز ختم ہو جائیں، اگر 5 منٹ بھی ہوں تو نماز پڑھ لیں جیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی پیریڈز ختم ہو گئے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صاف ہوتے ہیں اور آپ کو 2-3 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں ہوتا اور لگتا ہے ایسی ہے کہ آپ پاک ہو گئے ہو، اور 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو ہلکی پھلکی اسپاٹنگ ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ویٹ کرنا چاہیے؟ اس کو اگنور کر دینا چاہیے. تھوڑی بہت اسپاٹنگ اگر ایسے ہی کچھ ہلکا پھلکا نظر آ گیا، اگر عادت کے مطابق ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ اصل سورس سے تو نکل چکا ہوتا ہے سب کچھ، کہیں نہ کہیں اٹکاؤ ہو سکتا ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ پھر پراپر پیریڈ شروع ہو جائے تو پھر روک دیں، پھر نہا کے ہی پڑھیں دوبارہ. نہیں 7 دن تک بالکل ویٹ نہیں کریں. کئی لوگوں نے اس کو بس نام ہی 7 دن کا دیا ہوا، ہو یا نہ ہو وہ 7ویں دن ہی نہاتے ہیں، یہ غلط ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ بعض اوقات ہمیں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور مثلا فجر کا وقت ہی ہے، نہانے کی ضرورت ہے، موٹر چلاتے ہیں بجلی نہیں ہے، تیمم کر لیں لیکن نماز ادا کریں وقت کے اندر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جی استاذہ، حج اور عمرے پہ جب جاتی ہیں خواتین تو وہ اکثر فارمولیٹ این لے لیتی ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں. دوائی اس مقصد کے لیے تو نہیں بنی کہ وہ خواتین جب جائیں تو ان کے پیریڈز روکا جائے، تو وہاں جب حج عمرے میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا تو ضرور اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے
جی ایگزرشن سے. تو وہ اس وقت یہ بہت مجھے سوال آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس کو نفاس میں لیا جائے کہ حیض میں لیا جائے. وہ روکا ہوا کیا تھا؟ حیض تھا. روکے تو وہ حیض ہی ہے. اور دوسرا استاذہ نفاس میں وہ جو چھلا جو ہوتا ہے اس تک عورتیں نماز جو ہے اس کا بھی تھوڑا بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. نفاس میں بعض اوقات 40 days اس کی حد ہے اور بعض اوقات 40 days پر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر 40 سے 45 بھی ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر 40 کے اندر سپاٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو 40 کا انتظار نہیں کریں گے, نہا کے چاہے ایک ہی دن ہو. کچھ لوگوں کی ولادت اس میں کوئی پیریڈز نہیں ہوتے, وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں فوراً ہی, تو وہ ساتھ ہی نماز شروع کر دیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے, وہ پیریڈز ہی شمار ہوں گے انٹل کہ بالکل وائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ کوشچن. بعضوں کا 3 دن تو پراپر بلیڈنگ ہوتی ہے, چوتھے دن تھوڑی تھوڑی رک کے ہوتی ہے, 5ویں دن یلوش ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ پیریڈز ہی کی کنٹینیویشن ہے. جب تک وائٹ ڈسچارج نہ ہو نماز نہیں شروع کرتے. سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں, جو قرآن آپ کے سینے میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, سیکھنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ عبادت کی غرض سے تلاوت نہیں. میں یہ وثوق سے کہتی ہوں کہ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے, اگر اپنے آپ کو صاف رکھیں تو میں تجربے کی بنا پہ کہتی ہوں کبھی آپ کو لکوریا نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ انٹیک کریں, اور نمبر 2 جب آپ اپنے کو واش کریں تو فرنٹ پارٹ کو پہلے دھوئیں اور بیک کو زیادہ دھوئیں. اور جب آپ فرنٹ اور بیک کو ملا کے دھو دیتے تو فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے. اگر آپ اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے تو کبھی بھی لکوریا کا پرابلم نہیں ہوگا, کہ پانی زیادہ لیں گے اور دوسرا اپنے کو صاف رکھیں گے, اور کوشش کریں اپنے کو ڈرائی بھی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ صابن کا استعمال نہیں کرتے یا کوئی لیکوڈ وغیرہ نہیں استعمال کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نجس چیز کو آپ دھو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز ایسی استعمال کریں کہ جس سے آپ پوری طرح صاف ہو جائیں. اسٹرک ہو جاتے ہیں, کوئی جلوس ہے یا ہڑتال ہو گئی ہے اور آپ ظہر سے اثر اور مغرب اور ایک دن کے اندر تو آپ فارغ ہو جائیں گے, لیکن نہیں پتا کہ کب تک, پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے یا گھر جا کے ویٹ کریں گے اور جمع کریں گے, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ گاڑی پر اگر بیٹھے ہیں تو گاڑی کا شیشہ کھولیں, باہر سے آپ لیں مٹی اور تیمم کریں. صحیح, لائک وہ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انسرٹینٹی ہے پانی کے نہ ملنے کی تو بھی وقت کے اوپر نماز نہیں چھوڑیں, آپ نماز پڑھ لیں, تیمم کر لیں وہاں پر, کہ جب پانی ہے ہی نہیں کہیں آس پاس اور اتر بھی نہیں سکتے. بعض ایسے ٹریفک بلاکس ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نہ گاڑی کھولی چھوڑ سکتے ہیں, گاڑی ہو بھی تو آپ وہاں دروازے نہیں کھول سکتے. ہو سکتا ہے کہ پانی چند قدم دور بھی ہو لیکن کوئی آپ کے پاس لانے والا نہیں, آپ اتر کے جا نہیں سکتے. بچے کو بھیجیں اور اتنے میں ٹریفک کھل جائے, آپ سب کا راستہ روک دیں وہاں کہ وہ میرا پانی آ رہا ہے پھر میں چلوں گا, تو سب کے لیے اذیت کا باعث. تو ایسے موقع جو اضطراری کیفیت ہے اس میں انسان سوچ سمجھ کے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. آگے چلتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آج ہم مریض کے لیے احکام عبادت میں مریض اور نماز کا باب پڑھیں گے. نماز فرض ہے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر, اس لیے مریض کے اوپر واجب ہے کہ حسب استطاعت نماز اپنے وقت پر پڑھے اور بلا وجہ نماز کو وقت سے مؤخر نہ کرے, لیٹ نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں, قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ تم نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے. یعنی اگر کوئی سو گیا ہے تو اور بات ہے, لیکن اگر جاگ رہا ہے تو ظہر اس وقت میں نہ پڑے جب عصر کی اذان شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص اچھی طرح وضو کر کے وقت پر نماز ادا کرے, اطمینان سے رکوع کرے, نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے, تو انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے. اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں, چاہے تو اسے معاف کر دے چاہے تو عذاب دے. تو کیا کیا کرنا ہے؟ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے اطمینان سے رکوع اور سجدہ اور خشوع کے ساتھ نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, یعنی بخشش کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے, یعنی نماز ہی انسان کے اسلام کی پہچان ہے. اس لیے بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے. اور کل آپ کو وہ حدیث بتائی گئی تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب بہت زیادہ بیمار ہوئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، ہوش آئی تو آپ نے سب سے پہلے کیا بات پوچھی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے تو پھر آپ نے ہوش آنے پہ یہی پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فکر کسی بھی موقع پر نماز کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کتنے پروگرام ہیں جو نماز کا وقت سامنے رکھ کے بنائے جائیں. مثلا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی کی دعوت طے کرتے ہیں لیکن بالکل اس میں فکر نہیں کرتے کہ نماز کا وقت آئے گا، اور اگر نماز کا وقت آئے تو جگہ کوئی انتظام نہیں کرتے. یعنی اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے. تو ہمیشہ ہمارے سارے دن کی جو پلاننگ ہے، ڈے پلاننگ، وہ کس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے؟ نمازوں کے. موت کے قریب بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ وہ اس رات عمر بن خطاب کے پاس آئے جس رات ان کو خنجر لگا تھا. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز کے لیے جگایا تو عمر نے کہا، ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یعنی انہیں خنجر لگا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنا سخت گہرا زخم تھا کہ آنتوں تک جا لگا تھا. جب آپ کو دودھ دیا گیا تو آپ کی آنتوں سے دودھ بہنے لگا، لیکن اس حال میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ ان کے زخم سے خون رس رہا تھا، پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. اور صرف فرض نماز نہیں، حت البصا نفل وغیرہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اگر آپ بیمار ہوتے یا طبیعت میں چستی نہ ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی بیماری میں بھی نوافل کا اہتمام کرتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بیماروں کو جو سہولتیں دی ہیں اس میں اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ بیٹھ کے پڑھ لیں. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ وہ بواسیر کے مریض تھے. انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھو، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے تکلیف کے باوجود بھی انسان کوشش کرے کہ کھڑا ہی ہو. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر نکلے کہ اپنی قمیص پکڑ لی. پھر آپ کو چادر پہنچائی گئی اور لوگوں کو لے کر طویل قیام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران قیام اور رکوع کرتے رہے. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی. پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بیمار تھی لیکن وہ بھی کھڑی تھی. یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ تم دونوں سے زیادہ تو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی حقدار میں ہوں کہ جو صحت مند ہوں. کیونکہ بہت طویل رکوع تھے، طویل سجدے تھے، تو کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی. تو انہوں نے سوچا بیٹھ جاؤں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بیمار کھڑی ہے اور ایک عمر رسیدہ کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں. تو ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. ام سلمہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب اکثر بیٹھ کر نماز ادا کرتے، البتہ فرض نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حت البصا فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے تو عام طور پر لوگ دنیا بھر کے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور نماز میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ویسے نہیں کھڑے ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی تو آپ ایک ستون سے ٹیک لگا کر رات کی نماز میں قیام فرماتے تھے، لیکن کھڑے رہتے. پھر بھی اگر نماز بیٹھ کر شروع کی لیکن دوران نماز میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کی جا سکتی ہے. مثلا آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے، پاؤں میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے، تو آپ نے بیٹھ کے شروع کی، لیکن بیٹھ کے پھر آپ کو لگا کہ اب میرے جسم کی اکڑ دور ہو گئی ہے، اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو بیچ میں ہی اٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ کھڑے ہیں، کھڑے آپ کو لگا کہ آپ گرنے لگے تو بیٹھ جائیے. یعنی بیچ میں بھی آپ اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا آنے سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کی نماز میں آپ نے بیٹھ کر قرات کی ہو، مگر جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر بھی قرات کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرتے تھے. حسن بصری کہتے ہیں کہ مریض 2 رکعت بیٹھ کر اور 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے. یعنی آپ آدھی نماز بیٹھ کے آدھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی بات ہے. یعنی مریض جس طرح آسانی سے نماز پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے. ہم عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض الوفات سے 1-2 سال قبل آپ بیٹھ کر نفل پڑھنے لگ گئے تھے.
اس میں جس سورت کی تلاوت فرماتے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے حتیٰ کہ وہ خوب طویل ہو جاتی، یعنی رکعتوں کی طوالت کم نہیں کی، ہاں بیٹھ گئے، یعنی قرات لمبی کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرات چھوٹی کر دیتے ہیں. بیٹھ نہ سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی. عمران بن حسین سے روایت ہے، مجھے بواسیر کی شکایت تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں نماز کیسے پڑھوں؟ فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، اگر اس کی بھی نہیں تو سائیڈ پر لیٹ کر. یعنی اگر مریض کو آپ سائیڈ پہ قبلہ رخ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت بالکل آسمان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی. لیکن اگر وہ سائیڈ نہیں بدل سکتا تو پھر سیدھے بھی ٹھیک ہے. بیٹھ کر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ادھر کرسی پہ یا تشہد کی حالت میں نیچے. اگر سخت مجبوری ہے تو پھر جس طرح بھی سہولت ہو. رکوع کے لیے جس قدر ممکن ہو جھکنا چاہیے. اگر سجدہ زمین پہ نہ کر سکتے ہو تو رکوع کی نسبت سجدے کے لیے زیادہ جھکیں. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں، نہیں تو بیٹھیں گے کیسے؟ یا کرسی پہ یا زمین پہ. زمین پہ کیسے بیٹھیں گے؟ تشہد میں. اگر تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے، مثلا گھٹنوں میں تکلیف ہے، ٹانگوں میں سوجن ہے، تو آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ دو زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتے تو ایک ٹانگ آگے کو یا پیچھے کو بھی نکال سکتے ہیں. جیسے سہولت ہو پڑھ لے انسان، لیکن نماز پڑھے. پھر اسی طرح اگر ساری نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو رکوع کی نسبت سجدہ زیادہ جھک کے کرے اور طویل کر لے. یعنی دونوں میں فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا کیا، اور اپنے آپ سوچتے اچھا رکوع کیا تھا، کیونکہ آپ نے وہ دونوں میں فرق ہی نہیں کیا. تو دونوں کے ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے. اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو بیٹھ کے رکوع کر لیں. اگر رکوع اور سجدے کے لیے بھی نہیں جھک سکتے آپ تو کیا کریں؟ اگر آپ یوں نہیں کر سکتے، کمر میں تکلیف ہو گئی ہے، کئی لوگوں کا کمر کا آپریشن ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا، اب وہ ایسے ایسے نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ اشارہ کس سے؟ گردن سے، گردن کو کریں. لیکن اگر گردن پہ بھی کالر لگا ہوا ہے تو کیا کریں؟ آنکھوں سے. ٹھیک، الحمدللہ، ہاتھوں سے اور آنکھوں سے. لیکن جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کے پڑھی جائے، کیونکہ قوموا للہ قانتین. سجدے کے لیے میز استعمال نہ کیا جائے. اکثر آپ دیکھیں موٹر وے پہ یا کہیں کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے والوں کے لیے چیئر جو رکھی ہوتی ہے اس کے آگے ٹیبل بھی بنا ہوتا ہے. وہ اتنی مشکل پڑتی ہے، نہ اس کے اندر بندہ گھس سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ نیچے بیٹھ سکتا ہے کہیں. تو عام کانسیپٹ یہی ہے کہ ٹیبل پہ سجدہ کر لو یا کوئی چیز آگے رکھ کے اس پہ سجدہ کرو. نہیں، اشارے میں صرف اشارے سے ہی پڑھیں گے، کسی اور چیز کو رکھ کے سجدہ نہیں کریں گے. کوئی تکیہ یا گدا یا میز یا کوئی گتا، کوئی چیز اور نہیں رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، آپ نے اسے تکیے پہ نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے تکیے کو پکڑا اور پھینک دیا. اس نے ایک لکڑی پکڑی کہ اس پر نماز پڑھے، آپ نے اسے بھی پکڑ کے پھینک دیا. فرمایا اگر استطاعت رکھتے ہو تو زمین پہ پڑھو، نہیں تو اشارہ کرو جیسے اشارہ کرتے ہیں، اور اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھک جاؤ. تو یہ واضح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ میز وغیرہ پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیکنا چاہتے ہیں.